بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ملک میں یکساں سول کوڈ کا جو مسئلہ ہے اور جو قانون ہے اس پر بحث چل رہی ہے اور وہ بل پیش کیا گیا ہے۔ یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے، وہ کتنا قابل قبول ہے اور کتنا قابل نافذ ہے۔ ایک تحریر ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی صاحب کی ہے، اس میں بہت کچھ حقیقت بیان کی گئی ہے اور بہت ہی معلوماتی چیزیں انہوں نے پیش کی ہے۔ یکساں سول کوڈ ایک خوشنما سراب۔ جن لوگوں نے کسی ریگستان میں دن میں سفر کیا ہو وہ سراب سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ راستہ چلتے ہوئے آگے کچھ فاصلے پر ریت اس طرح چمکتی ہے جیسے پانی کی لہریں اٹھ رہی ہو۔ حقیقت میں یہ پانی نہیں ہوتا بلکہ ریت پر سورج کی کرنیں پڑنے سے دیکھنے والوں کو پانی کا واہمہ ہوتا ہے۔ مسافر جو آگے بڑھتا ہے سامنے کی ریت پانی کی لہروں کی طرح چمکتی رہتی ہے۔ وہ چاہے جتنی طویل مسافت طے کر لے کبھی سراب تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہیں سے یہ لفظ اردو ادب میں استعمال ہونے لگا۔ جب خواہش اور جد و جہد کے باوجود کوئی چیز حاصل نہ ہو سکے تو اسے سراب کے پیچھے دوڑنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اردو شعراء نے اس پر طرح طرح کے مضامین باندھے ہیں اور خواہشات کی عدم تکمیل پر حسرت و یاس کا اظہار کیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ کو گزشتہ دنوں طلاق کے ایک معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے یکساں سول کوڈ کی پھر یاد آ گئی۔ معاملہ یہ تھا کہ شوہر ہندو میرج ایکٹ کے مطابق طلاق چاہتا تھا، جبکہ بیوی کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق مینا قبیلے سے ہے، لہذا ہندو میرج ایکٹ اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ شوہر نے بیوی کی اس دلیل کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ چنانچہ کورٹ کے سامنے یہ سوال پیدا ہوا کہ طلاق سے متعلق فیصلہ ہندو میرج ایکٹ کے مطابق دیا جائے یا مینا برادری کے اصول کے مطابق۔ اس معاملے پر غور کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے یکساں سول کوڈ کو نافذ کیے جانے کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ جسٹس پرتیبھا ایم سنگھ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آج کا ہندوستان مذہب، ذات اور برادری سے بالاتر ہو چکا ہے۔ نئے ہندوستان میں مذہب اور ذات پات کی رکاوٹیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے شادی اور طلاق میں بھی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ آج کی نوجوان نسل کو ان مسائل سے دوچار نہیں ہونے دیا جانا چاہیے، اس لیے ضرورت ہے کہ ملک میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا جائے۔ دستور ہند کے رہنما اصولوں کے تحت دفعہ 44 میں کہا گیا تھا کہ حکومت پورے ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نکاح، طلاق، وراثت، تبنیت یعنی گود لینے اور دیگر آئلی قوانین بلا تفریق مذہب و ملت ملک کے تمام شہریوں کے لیے یکساں ہوں گے۔ یہ ایسی بات تھی جو ملک کے مسلمانوں کے لیے کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ اسے وہ اپنے مذہبی امور میں مداخلت سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اسی زمانے میں ان کے اشتعال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دستور ساز اسمبلی میں اعلان کیا گیا تھا کہ مسلم پرسنل میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ یہ دستور کا بہت بڑا تضاد ہے کہ ایک طرف اس میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تو دوسری طرف اقلیتوں کو ان کے پرسنل لا پر عمل کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ حکومت کی طرف سے اب تک یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں لیکن اسے کامیابی نہیں ملی ہے۔ 1963 میں اس کی طرف سے ایک کمیشن مقرر کیے جانے کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا جس کا مقصد مسلم پرسنل میں تبدیلی پر غور و فکر اور اس کے لیے عملی راہوں کی تلاش تھی، لیکن مسلمانوں کی شدید مخالفت کی وجہ سے یہ کمیشن مقرر نہیں کیا جا سکا تھا۔ 1972 میں اسی پالیسی کا اعادہ کیا گیا۔ چنانچہ پارلیمنٹ میں متبنہ بل پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ مسودہ قانون یکساں سول کوڈ کی طرف ایک مضبوط قدم ہے، لیکن مسلمانوں کی مخالفت کے بعد انہیں اس میں شامل نہیں کیا گیا اور اسے ان کے لیے اختیاری رکھا گیا۔ اسی واقعے کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا تھا جو الحمدللہ مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے لیے برابر قابل قدر اقدامات کر رہا ہے۔ یکساں سول کوڈ کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ بڑے بودے اور لچر ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ دستور کے رہنما اصولوں میں حکومت کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے اقدامات کرے، اس لیے اس سلسلے میں حکومت جو بھی اقدامات کرے ان کا استقبال کیا جانا چاہیے۔ یہ بات کہنے والوں کی توجہ اس جانب مبذول نہیں ہوتی کہ دستور ہی اقلیتوں کو ان کے پرسنل لا پر عمل کی آزادی دیتا ہے۔ دونوں باتوں میں کھلا تضاد پایا جاتا ہے، پہلے اس تضاد کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے جس کا تقاضا ہے کہ ملکی قوانین مذہبی پابندیوں سے آزاد ہوں۔ اس سلسلے میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے
کہ سیکولرزم کا مطلب وہ نہیں جو یہ حضرات بتاتے ہیں، بلکہ اس کا درست مطلب یہ ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، وہ کسی مذہب کی طرفدار نہیں ہوگی، اور ملک میں رہنے والے ہر فرد کو اپنے مذہب پر عمل کی آزادی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ مذہبی قوانین بہت پرانے ہیں اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ یہ بات چاہے دیگر مذاہب پر صادق آتی ہو، لیکن اسلام پر اسے چسپاں کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اسلام کے آئلی قوانین بہت زیادہ سائنٹیفک اور مبنی بر عدل ہیں، اور ان میں عصری تقاضوں سے پوری طرح ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں غلط فہمیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ بہت سے مسلمان ان پر عمل نہیں کرتے اور کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر تمام اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو ان کی معقولیت اور فطرت انسانی سے ان کی ہم آہنگی کا دنیا مشاہدہ کرے گی۔ ایک اہم بات یہ کہ مسلمان اپنے مذہب سے گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک جتنی اہمیت عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ہے، اتنی ہی اہمیت نکاح، طلاق، خلا، مبارات، ہبہ، وصیت، وراثت، تبنیت اور دیگر آئلی احکام و قوانین کی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں ان سے دستبردار نہیں ہو سکتے، چاہے اس کے لیے انہیں خون کا دریا پار کرنا پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ ملک میں قومی یکجہتی کے جذبے کو فروغ دینے اور شہریوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی بنیادی مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب کے شخصی قوانین ایک ہوں۔ قوانین الگ الگ ہوں تو وہ اختلافات کا ذریعہ بنتے ہیں اور اس سے قومی یکجہتی کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ بھی بغیر سوچے سمجھے کہی جانے والی بات ہے۔ یکجہتی تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دینے سے پیدا ہوگی، نہ کہ سب کو یکساں قوانین کا پابند بنانے سے۔ یکجہتی تحمل، برداشت اور رواداری کے جذبے کو فروغ دینے سے پیدا ہوگی، نہ کہ ایک کلچر کو سب پر تھوپنے کی کوشش سے۔ اس کی نمایاں مثال زبان ہے۔ ملک میں 20 زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن اس اختلاف کو گوارا کیا گیا ہے، اسے یکجہتی میں حارج نہیں مانا گیا ہے، اور تمام زبانوں کو ختم کر کے ملک کے تمام باشندوں کو ایک زبان بولنے کا پابند کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ ایسی ہی آزادی تمام مذاہب کے ماننے والوں کو شخصی قوانین پر عمل کرنے کے سلسلے میں بھی دی جانی چاہیے۔ ملک کے ارباب حل و عقد کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ سراب ہے جو دیکھنے میں بہت خوشنما معلوم ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کے پیچھے جتنا بھی دوڑے وہ دور سے دور تر ہوتا جاتا ہے، کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ دانش مندی اسی میں ہے کہ اس کا خواب و خیال چھوڑ دیا جائے اور تمام مذہبی اقلیتوں کو ان کے مذاہب، کلچر، رسوم و روایات اور پسندہ پر عمل کی پوری آزادی دی جائے۔